اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال فی مقام آخر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب وقال فی مقام آخر وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ایها الاخوة ایها الاعزاء ایها الطلاب اليوم انا ارحب بكم على هذه الحفلة الكريمة بمناسبة تفهيم اللغة العربية وبمناسبة ترجمة القرآن الكريم. أنا أرحب بكم وأنا أقدم خالص الشكر والتقدير بجميع الأساتذة الكرام وإدارة فيضان حضرت کرما والا شریف على إتيان هذه الحفلة الكريمة وعلى هذه الورشة التدريبية على هذه الورشة التعليمية على انعقاد هذا البرنامج لكي نحن نتعلم اللغة العربية ونحن نتعلم ترجمة القرآن الكريم. أولا نحن نتكلم باللغة العربية بطريقة سهلة على سبيل المثال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. على سبيل المثال عمر كيف الحال؟ كيف الحال؟ أنا أقول لكم أنا أسأل منكم يا أيها الطلاب كيف الحال؟ أنتم تقولون نحن بخير أنا بخير أنا بخير كيف الحال؟ ما شاء الله أنتم بخير ما شاء الله. كيف الصحة؟ صحة كيف الصحة؟ هل أنتم بخير؟ كيف صحتكم؟ كيف أحوال صحتكم؟ كيف الأحوال؟ كيف الصحة؟ أنتم تقولون صحتي جيد صحتي جيد أنا بخير صحتي جيد الحمد لله. وماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تعمل؟ أي عمل أنت تعمل كل يوم؟ أنتم تقولون أنا أقرأ القرآن الكريم أنا طالب في المدرسة فيضان حضرت کرما والا شریف أنا طالب أنا طالب. ما معنى أنا؟ I am يعني میں أنا طالب. ما معنى طالب؟ طالب علم student. أنا طالب في هذه المدرسة. ماذا تفعل؟ ماذا تعمل في هذه المدرسة؟ ماذا تفعل؟ أنتم تقولون أنا أقرأ القرآن الكريم أنا طالب أنا أقرأ القرآن الكريم في هذه المدرسة. هل فهمتم؟ هل فهمتم؟ نعم. شكرا. عزیز طلباء ابھی آپ نے تھوڑا سا تفہیم اللغت العربیہ کے حوالے سے سبق سیکھا ہے. ہم ابھی دوبارہ سیکھتے ہیں. پہلے صرف عربی میں ہم نے بات کی تھی, اب ساتھ اردو جو ہے اردو ٹچ وہ بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو عزیز طلباء آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ عربی کی کلاس کیوں شروع کی ہے. تو اس کے ہمارے 2 ٹارگٹ ہیں, ہمارے 2 مقصد ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں. پہلا مقصد ہے تفہیم اللغت العربیہ. ہمیں عربی آنی چاہیے, عربی سمجھنی چاہیے. ایک دینی طالب علم کے لیے تو عربی بہت ضروری ہے. ہم کو عربی پڑھنی آنی چاہیے, ہمیں عربی سمجھنی چاہیے, ہمیں عربی بولنی چاہیے.
تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 10 دنوں کے اندر اندر ہمارا یہ جو پروگرام ہے، اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ عربی میں بات کریں گے۔ کرنا چاہتے ہیں عربی میں بات چیت؟ تو آپ عربی میں بات چیت کے قابل ہو جائیں گے، عربی میں گفت و شنید کریں گے ایک دوسرے سے، اور آپ نے آخری دن عربی تقریر بھی کرنی ہے۔ عربی میں آپ تقریر کریں گے، عربی میں آپ گفتگو کریں گے، آپ کو یہ ابتدائی عربی جو ہے یہ آنی چاہیے۔ اس کا دوسرا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ترجمۃ القرآن الکریم۔ ایک تو ہمیں عربی آنی چاہیے، تو عربی آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ عربی ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں، ہم کو دنیا کمانے کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، بزنس کے لیے، یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ تو پنجابی کے اندر چونگے چلا بجے گا، اس کو نہیں آپ نے ٹارگٹ رکھنا۔ ہم عربی اس لیے سیکھیں گے تاکہ ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں کیا سمجھ میں آ جائے؟ قرآن مجید۔ تو ہمارا مقصود قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید تک پہنچیں، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ آپ حفظ تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ اب آپ جب آج سے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ بھی برکت ملے گی کہ وہ جو لفظ آپ سبق یاد کرتے ہیں تو اس سبق کے اندر جو جو لفظ آ رہے ہیں آپ اپنے ذہن سے کوشش کریں گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا، اس میں ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہم سے کیا چاہتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے نا، تو قیامت تک کے لیے اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پیغام ہیں، اور ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، معیشت، سیاست، تمام جتنے امور ہیں وہ سارے اس قرآن مجید میں ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھ کب آئیں گے؟ جب عربی آئے گی۔ تو عربی ہم سیکھ رہے ہیں، اس سے ہم قرآن مجید سمجھیں گے، اور قرآن مجید سمجھ کر پھر اگلا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ قرآن مجید ہم نے کیوں سمجھنا ہے۔ تو تیسرا ہمارا مقصد ہے کہ قرآن مجید سمجھ کر ہم نے رضائے الہی کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا پیارا اللہ کریم وہ کیسے راضی ہوگا۔ وہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن مجید سے کہ وہ راضی کس چیز سے ہے، وہ ناراض کس چیز سے ہے۔ تو جن جن امور سے ہمارا رب راضی ہے ہم وہ کریں گے، اور جن سے وہ ناراض ہے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ ناراض کس سے ہے؟ تو وہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ بولنے والے پہ ناراض ہے، وہ وعدہ خلافی کرنے والے پہ ناراض ہے، وہ شراب پینے والے پہ، زنا کرنے والے پہ، چوری کرنے والے پہ، ڈکیتی کرنے والے پہ، رشوت لینے والے پہ، حرام خوری کرنے والے پہ، ان پہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تعاون کرنا، نیکی کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اور دوسروں کے کام آنا، خیر کے کام میں آگے بڑھ کے دوسروں کا ہاتھ بٹانا، غریبوں کا سہارا بننا، یتیموں کا ملجا و ماوا بننا، یہ اچھے کام، ان سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے پورے قرآن مجید کو جب پڑھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے قرآن مجید سے کہ میرا رب راضی کیسے ہوگا۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اصل ہمارا مشن کیا ہے؟ رضا الہی۔ علم کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا۔ مقصد العلم معرفت اللہ۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اور اللہ کی معرفت کیا ہے؟ وہ یہی معرفت ہے کہ وہ راضی کیسے ہے، وہ ناراض کیسے۔ تو جس سے وہ راضی ہو ہم وہ کام شروع کر دیں، جس سے وہ ناراض ہو وہ کام ہم ترک کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اس میں ایک ہمارا پورشن یہ ہے جس میں ہم عربی سیکھیں گے بیٹا، اور دوسرا وہ ہے جس میں ہم ترجمۃ القرآن سیکھیں گے۔ ویسے تو جو درس نظامی کے طالب علم ہیں وہ تو ان ڈیٹیل وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، دیگر تمام امور ہیں جو ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں، لیکن یہ عام طالب علم جنہوں نے بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تو شارٹ وقت کے اندر ہم کچھ اصول، کچھ قواعد و ضوابط، تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کی معاونت کریں گی اور آپ جلد قرآن مجید کا ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے مختصر سا سبق ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہم تفہیم اللغت العربیہ۔ تو بیٹا جب آپ نے عربی میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے،
آج کے بعد کوشش کریں کہ عربی میں بات کریں، جتنی آتی ہے اتنی کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو عربی کے لفظ بولتے ہوئے درمیان میں آپ اردو ٹھوک دیں، ٹھیک ہے؟ پنجابی کا لفظ آتا ہے وہ درمیان میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کیا ہے؟ دروازہ۔ اچھا، آپ کو دروازے کی عربی نہیں آتی، مثال کے طور پہ آپ کو دروازے کی عربی، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاذا مانا یہ، تو آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کہہ دیں ہاذا دروازہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب آ جائے گی تو پھر آپ سوچ لیں گے اتنی دیر تک کہ یار ادھر کوئی نہ کوئی لفظ تھا جو مجھے آیا نہیں، تو چلو میں استاد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، یہ خود چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ کون سا لفظ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دروازہ ہے اس کو عربی میں بابن کہتے ہیں، بابن، تو پھر آپ کہیں گے اچھا ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کی ووکیبلری جس کو ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں وہ بھی بڑھیں گے۔ تو آج ہم نے تھوڑا سا سبق صرف ہے ہمارا، سب سے پہلے جب عربی میں آپ کسی سے کلام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگلا کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بالکل ابتدائی عربی ہے۔ کیف الحال، آپ نے کہنا ہے دوسرے سے کیف الحال، ہاں، کیف حالکم بھی کہہ سکتے ہیں، کیف حالک، کیف الاحوال، یہ 3-4 لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیف حالکم، کیف حالک، کیف الحال، کیف۔ آج کل جدید عربی میں کہتے ہیں کیف، صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کیف، کیسے، آپ کیسے ہیں؟ تو اگر آگے فیمیل ہو، یعنی آپ اپنے گھر جائیں گے، آپ اپنی والدہ سے پوچھیں گے، اپنی بہن سے پوچھیں گے، تو آپ نے کیف حالوکا اگر لکھا ہوا ہے تو حالوکا کی بجائے حالوکی، کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے، بس کیف حالوکی، ٹھیک ہے؟ کیف الحال۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا عربی میں، آپ اس کا جواب دیں گے، ایھا الطلاب کیف الحال، کیف الحال، انا بخیر، ماشاء اللہ، انا بخیر الحمد للہ، کیف الحال، انا بخیر الحمد للہ۔ اگر ہم سب لوگوں سے اجتماعی صورتحال میں پوچھیں گے اور آپ کہیں گے کہ آنا بھی خیر، میں ٹھیک ہوں، اس کی جگہ پہ اگر میں سب سے پوچھوں کہ آپ سب کیسے ہیں، تو آپ آنا بھی خیر کا معنی تو ہے میں ٹھیک ہوں، آنا معنی میں، بخیر میں ٹھیک ہوں، اور اگر آپ کہنا چاہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ نحن بخیر۔ نحن کا کیا مطلب ہے؟ ہم سارے، نحن بخیر، ہم سب خیریت سے ہیں۔ کیف الحال، انا بخیر الحمدللہ، شکراً۔ کیف الصحہ، کیف الصحہ یعنی صحت کیسی ہے آپ کی، یہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، عربی بڑی آسان ہے، آپ دیکھیں صحت کا لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں نا، تو وہی لفظ ہے، الف لام کو ہٹا دیں گے تو صحت بن جائے گا۔ کیف الصحہ، آپ کی صحت کیسی ہے؟ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں بیٹا، 70,000 سے زیادہ لفظ ہیں اردو میں جو عربی سے آئے ہیں۔ کتنے؟ 1,20,00,000 سے زائد الفاظ ہیں، بنیادی الفاظ جو عربی کے ذخیرہ، اس سے زیادہ ہے، 70,000 سے زیادہ وہ لفظ ہیں اردو میں ہمارے جو عربی سے آئے ہیں۔ تو پھر عربی اور اردو یہ بہت قریب ہیں آپس میں، بہت سارا عربی اردو کے اندر ہی موجود ہے، تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ عربی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں عربی آئے گی یا نہیں، بڑا مشکل کام ہے، تھوڑی سی آپ ہمت کریں گے، توجہ کریں گے، ایسے حلوے کی طرح آپ یاد کر لیں گے۔ صحتی جید، میری صحت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ماذا تفعل، ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں؟ تفعل فعل سے ہے، فعل کا معنی کام کا کرنا ہونا، ماذا تفعل آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے انا اقرأ القرآن الکریم، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، انا طالب، میں طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو بھی چیز ہیں آپ وہ اس کا اظہار کر دیں۔ اوکے، یہاں تک کلیئر ہے؟ حل لدیکم سوال؟
کوئی سوال ہو تو آپ پوچھنا ہے، آپ نے، آپ کے پاس کوئی سوال ہو. حل مانا کیا؟ لدیکم تمہارے پاس، سوال، تمہارے پاس کوئی سوال ہے؟ حل عندکم سوال، کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے اس مناسبت سے؟ چلیں اب ہم دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. فی خلال الفصل الجوال ممنوع لا یجوز ابدا. فی خلال الفصل یعنی کلاس کے دوران، الجوال مغلق، ہذا ممنوع، ہذا حرام. یہ بیٹا اب ہم آ گئے ہیں ترجمۃ القرآن الکریم کی طرف. قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے. آپ روزانہ سبق پڑھتے ہیں، آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے. ساتھ ساتھ آپ حفظ بھی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ لفظ ان کا معنی بھی سیکھتے جائیں عربی میں. تو اصول نمبر 1 ہے، کسی بھی لفظ کو آپ دیکھتے ہیں عربی میں آپ کو مشکل لگتا ہے اور اس کے اوپر الف لام ہے، تو آپ یوں کریں کہ اس الف لام کو ہٹا دیں. اس الف لام کو آپ ہٹا دیں. اگر اس کے اوپر الف لام ہے تو اس الف لام کو ہٹا دیں. الف لام کو ہٹائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ تو وہی لفظ ہے جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے القلم. القلم یہ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، تو آپ کہیں گے القلم، یہ پتہ نہیں ال کیا چیز ہے. الف لام کو ہٹا دیں. آپ ادھر سے الف لام کو ہٹا دیں. اوکے. قلم، قلم، تو پتہ چل گیا کہ یہ قلم کی بات ہو رہی ہے. قلم کو آپ جانتے ہیں. اچھا یہی قلم ہے، اس کے اوپر اگر تنوین آ جائے، تنوین آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ اوکے شاباش، زبردست. یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہاں پہ 2 پیش آئی ہوئی، قلمون. تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ من پتہ نہیں کیا چیز ہے، قلمون یہ پتہ نہیں کوئی ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو ہٹا دیں. اوکے. کیا بچ گیا پیچھے؟ قلم. تو بہت سارے الفاظ قرآن مجید کے، سینکڑوں الفاظ جو ہیں وہ آپ صرف الف لام کو ہٹا دیں گے اور تنوین کو ہٹا دیں گے. اصول یاد رکھیے، جس پہ الف لام ہوگا اس لفظ پہ تنوین نہیں ہوگی، جس پہ تنوین ہوگی اس پہ الف لام نہیں ہوگا. تو بعد پہ تنوین ہوگی، بعد پہ الف لام ہوگا. جس پہ الف لام اور تنوین ہوگی آپ اس کو ہٹا دیں اور پھر لفظ کو دیکھیں گے تو آپ معنی کے قریب پہنچ جائیں گے. آپ معنی کے، یہ الف لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے خاص. ٹھیک ہے نا. جیسے الکتاب، الکتاب آپ نے پڑھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو الکتاب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. الف لام کو ہٹائیں تو ذالک کتابن، تو آپ سمجھ گئے کہ کتاب. بن کو ہٹا دیں، کتابن، کتاب. باقی کیا بچ گیا؟ کتاب. اس کا مطلب ہے کتاب کی بات ہو رہی ہے. لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ الف لام ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب ہے. اسم معرفہ کر دیتا ہے، خاص کتاب. اوکے. الکتاب. مثال کے طور پہ الحکمہ، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. الحکمہ عربی میں الف لام کو ہٹا دیا تو باقی کیا بچا؟ حکمت. تو حکمت آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی حکمت و دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، تو وہی لفظ ہے جو عربی میں ہے وہی اس کا ادھر معنی آ گیا. بہت سارے الفاظ ہیں، وہی لفظ ادھر ہے وہی اس کا معنی ہے. بعد میں مختلف بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید آسانی سے سیکھنے کی طرف جانا ہے تو بنیادی طور پہ آپ یہ چیز پیش نظر رکھیں. اچھا دوسرا اصول اس کے ساتھ والا کہ بنتن، تنوین ہے اس کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچ گیا؟ بنت. تو بنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹی. بنت بیٹی، ابن بیٹا، بنت بیٹی، ولدن بیٹا، ولدن. ہاں تو والدن باپ، والدن باپ. تو والدن کے اوپر سے وہ ہم 2 پیش ہٹا دیتے ہیں تو کیا بچ گیا؟ والد. تو اردو میں ہم بھی باپ کو کیا کہتے ہیں؟ والد. تو آسانی ہے، پھر مشکل تو نہیں ہے. وہی لفظ ہے ادھر وہی ادھر ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا فرق ہوتا ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. مثال کے طور پہ امن،
उम्मुन माँ। हाँ देखें आप खुद ही समझ गए, क्योंकि हमने इस मुन को हटा दिया तो ओम अम्मा, करीब करीब पहुंच गए ना। हाँ अम्मा। अच्छा आगे यहाँ जाके मैं एक और भी बात बताता हूँ इसके हवाले से आप। तो शम्सुन, उर्दू में भी हम कहते हैं शम्सो कमर। किसे कहते हैं शम्सो कमर? सूरज और चांद। शम्स सूरज को कहते हैं और कमर, तो हमने तनवीन को उड़ा दिया, तनवीन को हटा दिया, कमर उनकी तनवीन को हटा दिया, शम्स कमर वही सूरज चांद। लैलो नहार, रात दिन लैलो नहार, तो इधर से तनवीन को हटा दिया तो वही लफ्ज आ गए लैलो नहार, रात और दिन। लैल का माना क्या होता है? वल्लैल, कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नहार जो है ये दिन को कहते हैं। तो एक उसूल आपने ये याद कर लिया, ओके, याद हो गया। दूसरा उसूल, तेजी के साथ हम चलते हैं आखिरी उसूल की तरफ। अगर लफ्ज़ के आखिर में वाव नून हो, हमें समझ ना आए तो उस वाव नून को आरजी तौर पे हटा दें, फिर देखना है। इसी तरह अलिफ ता हो तो उसको हटा देना है, फिर देखना है, और इसका माना जमा का करना है। कोई लफ्ज़ अरबी में उसके आखिर में वाव नून है, हमें समझ नहीं आ रही तो वाव नून को वक्ती तौर पे हटा दें, पीछे देखें क्या है, आपको माना समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर अलिफ ता है लफ्ज़ के आखिर में, अलिफ ता को साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोबारा लगा दें, वाव नून और अलिफ ता दोबारा फिट कर दें, तो इसका माना है जमा, बहुत से। कैसे? मसलन मुस्लिमून, क्या लफ्ज़ है? आपको नहीं समझ आ रही है, मून पता नहीं कौन सा, मुस्लिमून इसका क्या मतलब है? तो आप यहाँ से वाव नून को एक बार साइड पे करेंगे तो पीछे क्या बचा? मुस्लिम। तो मुस्लिम का आपको पता है मुसलमान, मुस्लिम उसकी बात हो रही है। मुमिनून, आपको पता नहीं यार इसका क्या मतलब है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो मुमिनून, अब वाव नून को हटा देते हैं, बाकी क्या बच गया? मोमिन। आपको पता चल गया मोमिन दी गल हो रही है, ये ईमान वालों की बात हो रही है। तो वाव नून क्यों लगती है? जमा के लिए। मुस्लिमून, एक मुस्लिम था, वाव नून साथ लग गया तो मुस्लिमून, बहुत से मुसलमान। वाव नून, एक मोमिन था, वाव नून साथ लगा था तो बहुत से मोमिन। ये वाव नून साइड पे कर दिया तो मोमिन, एक मोमिन। वाव नून लग गया तो बहुत से मोमिन। साबिरून, क्या माना साबिरून? बहुत से सब्र करने वाले, काफ़ी सारे। वाव नून को हटा दिया तो साबिर, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, साबिर करते हैं ना। हाँ, तो अच्छा वाव नून अगर आ जाए तो बहुत सारे मुज़क्कर मुराद होंगे, बहुत सारे। आप मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिमात, ठीक है, मुस्लिमात। अब आ गई मुअन्नस की बात। अब किन की बात आ गई? ये अलिफ ता, आखिर में अलिफ ता आ गया ना, ये जो उसूल पीछे पड़ा है। अगर अलिफ ता, हमने अलिफ ता को हटाया तो क्या पीछे बचा? इसका मतलब मुस्लिम किसी मुसलमान, उसकी बात हो रही है। लेकिन अलिफ ता जब साथ लग गया तो इसका मतलब है मुसलमान औरत की बात हो रही है, और मुस्लिमात बहुत सी मुसलमान औरतें। अलिफ ते लग गया, समझ लें बहुत सी मुसलमान औरतों की बात हो रही है। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना, आगे क्या है? वस्सादिकीना, आगे वस्साइमीन, आगे वल खाशिईना वल खाशियात वल मुतसद्दिकीना वल वस्साइमीना वल हाफिजीना फुरूजहुम वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन। लो जी, आपको तो अरबी आ गई है माशाल्लाह, अरबी दान बन गए। तो मुसलमान मर्दों की बात हो रही है, मुसलमान औरतों की। इस्लाम लाने वालियाँ, इस्लाम लाने वाले, ईमान लाने वाले, ईमान लाने वालियाँ, सब्र करने वाले, सब्र करने वालियाँ, ऐसी बात चल रही है ना। तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि इससे ये बात चल रही है। आप बहुत जल्दी कुरान मजीद के मफहूम तक पहुँच जाएंगे। अलिफ ता को हटाएंगे तो मतलब है कि ये एक ही बात हो रही है। अलिफ ता साथ है तो इसका मतलब है बहुत सी औरतों की बात हो रही है। समझ आ गए? आगे समझ। और आखिरी उसूल नंबर 3, जी और ना को समझना है।
یہ چھوٹی یہ ہے اور یہ نون الف نا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ آپ کو سمجھ لیں آدھی عربی آ گئی ایسے 1 منٹ میں. مثلا یہ کیا ہے؟ قلم. ہاذا قلم، ہاذا قلم. اب میں کہوں کہ یہ قلم ہے، اب میں کہوں کہ یہ میرا قلم ہے تو میں کہوں گا ہاذا قلمی، ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. اوکے، مثال کے طور پہ ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. مثال کے طور پہ یہ کتاب دکھائیں، ہاذا کتابی، کیا مطلب؟ یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جناب ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے، اور اگر میں کہوں یہ میرا دروازہ ہے، ہاذا بابی. لو ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ چل گیا. اچھا چلیں ہم اور مثال دے دیتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے اس کو کہتے ہیں غرفتن. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاذہ، یہ میرا کمرہ ہے، ہاذہ غرفتی. ٹھیک ہو گیا جناب. اسی طرح اور کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ کاپی ہے. کاپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کتاب. کتاب تو وہ کتاب ہے. کاپی کو عربی میں کہتے ہیں کراستن، کراستن. ٹھیک ہے، لفظوں کے معنی بھی آپ نے سیکھنے ہیں اس طرح چیزیں کہ ہمیں اور چیزوں کا پتہ چلے. تو کراستن، ہاذہ کراستی، یہ میری. اوکے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یعنی جب یہ کرنا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ میری ہے. ٹھیک ہے، ہاں جب یہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ میری ہے. ہذا قلم، ہذا قلمی. ٹھیک ہو گیا. اگر میں کہوں یہ تو میرا ہے، صرف میرا، اور اگر میں کہوں یہ ہم سب کا ہے تو قلمنا، ہذا قلمنا، ہذا قلمنا، یہ ہم سب کا قلم ہے. ہذا کتابنا ہے، ہذا بابنا، یہ ہم سب کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے. ہذہ غرفتنا، یہ ہم سب کا کمرہ ہے. آگے سمجھ؟ میں ایک لفظ بولتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کریں. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اب ترجمہ کریں. اللہ ربنا، اللہ ہم سب کا رب ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی. اور اگر میں کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، ہم سب کے رسول ہیں. تو ماشاءاللہ عربی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے ساری. مجھے تو پھر آپ کا شاگرد بننا چاہیے، کل سے آپ سے سیکھنا چاہیے. تو یہ چند باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں. اس کا خلاصہ 1 منٹ میں ہم کیف الحال، کیف الصحہ، ماذا تفعل. اصول نمبر 1، الف لام اور تنوین کو ہٹا دیں گے تو ہم معنی کے قریب پہنچ جائیں گے. جیسے الحکمہ، الف کو ہٹا دیا لام کو تو حکمت، وہی اردو والی بات ہے. یہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ذریعے ہم معنی تک پہنچیں گے. اور دوسرا اصول ہم نے کیا پڑھا کہ کسی لفظ کے آخر میں واو نون ہو تو واو نون اس کا معنی کیا ہوگا؟ جمع مذکر، بہت سے مردوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر الف تا ہو آخر میں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جمع مؤنث، بہت سی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اوکے، اس سے ہم تکا لگا کے منزل تک پہنچیں گے. اور تیسرا اگر ای ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میری. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اینک ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چشمہ. بہت اچھا کیا آپ نے، زندہ باد. جو نہیں آتا بول دینا ہے بس. ٹھیک ہے. تو عربی میں اسے کہتے ہیں نظارتن. کیا کہتے ہیں عربی میں؟
ہاں ہاذی، اب میں کہوں کہ یہ میری اینک ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاذی نظارتی. اور اگر ہم کہیں کہ یہ ہم سب کی اینک ہے، ہاذی نظارتنا. نا ٹھیک ہے جناب. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک ہے کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ اس کا قلم ہے. ہاں کے لیے کیا پڑھیں گے؟ یہ اس کا قلم ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اگلی عربی، وہ پھر ہم کہیں گے ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے. یہ ہم ضمیروں کا ایک سبق ہے پورا ہمارا، جس میں ضمیروں کی بات ہوگی. یہ ہو، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ ضمیر کی بات ہم کریں گے، ایک پورا لیکچر ہوگا. تو پھر ہم کہیں گے کہ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے. ھذا کتابھا، یہ اس عورت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ اگلے مرحلے میں ہم پڑھیں گے. آج کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.